تدوین کے بارے میں بھی بہت کھینچا تانی ہے. کھینچا تانی کا مطلب کشمکش، کوئی ادھر کھینچتا ہے اور کوئی ادھر کھینچتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تدوین بالکل آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہو چکی، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پرانا طرز تحریک ہے وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تدوین کیے بغیر آپ آگے چل ہی نہیں سکتے جب تک آپ پرانے متن دریافت نہیں کریں گے، یا اس وقت کے متن بھی دریافت نہیں کریں گے، یا جو دریافت شدہ متن ہیں ان کی اصل حالتیں جو ہیں ان کو سامنے نہیں لائیں گے، اس وقت تک ان پر اتھینٹک یا مستند بات کیسے ہو سکتی ہے. تو دونوں طرف ظاہر ہے دلائل موجود ہیں. تو اس پہ ہم یعنی متوازن ایک زاویہ جو ہے وہ کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی مانا جائے کہ تدوین ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ کون کون سے ایسے ٹیکسٹ ہو سکتے ہیں جن پہ تدوین کرنی چاہیے. تو اس پہ ذرا فرمائیے کہ آپ کے خیال میں آپ کی رائے اس پر کیا ہے، اور آپ کے خیال میں کس طرح کے متون تدوین کے متقاضی ہیں. سب سے پہلے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی میرے خیال میں کہ تدوین کی اہمیت کیا ہے. تدوین بہت اہم چیز ہے، اور اس کے بغیر تو میرے خیال میں کوئی بھی علمی کام جو ہے وہ انجام نہیں دیا جا سکتا. تو بھرا پڑا ہے انڈیا آفس لائبریری، شیٹک لائبریری، برلن اسٹیٹ لائبریری جرمنی میں، اور اس طرح ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی میں، کراچی میں، ہمارے ہاں میوزیمز کے اندر اتنا مواد ہے کہ ہمیں سچی بات ہے کہ ہمیں ریسرچرز نہیں ملتے ان کی ایڈیٹنگ کرنے کے لیے. ان کو نہیں ملتے وہاں کیونکہ وہ ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتے فارسی کے، پنجابی پشتو کے ٹیکسٹ بھی انڈیا آفس لائبریری میں، ہریانوی میں، اور اس طرح کی جو ہماری مقامی زبانیں تھیں جو لکھا تو جاتا تھا وہاں، اس وقت بھی لکھا جاتا تھا. تو وہ جو ریئر کتابیں ہیں 1850 سے پہلے کی یا 19ویں صدی کی، وہ بہت ساری اسی طرح پڑھی ہوئی ہیں. ان کو پڑھنا، ان کو دیکھنا، اس کے بڑے مسائل ہیں. ظاہری بات ایڈیٹنگ کو آسان کام نہیں. رشید حسن خان صاحب ہمارے ہاں بہت بڑا ایڈیٹر تھا میرے خیال میں، انہوں نے بہت شاندار طریقے سے ایڈیٹنگ کی، اور ایک جدید اصول جو ہے ویسٹ کے اندر جو رائج معیار کام کر رہے ہیں انہوں نے. اچھا، ہمارے ہاں ایک اسلامک جو ہسٹری ہے پوری، اس میں ایک ایڈیٹنگ کے پورے اصول موجود ہیں. درائد کے جو اصول ہوتے ہیں، پرکھنا، جانچنا ٹیکسٹ کو، پھر ایک فائنل فارم میں ٹیکسٹ کو لے کے آنا. لیکن ویسٹ سے آئے بہت سارے اصول ایڈیٹنگ کے. خلیق انجم صاحب نے متنی تنقید جو ان کی کتاب ہے، تنقید، انہوں نے تو اس پہ اعتراف بھی کیا کہ ہمارے ہاں بہت سارے اصول جو ہیں یہ ایڈیٹنگ کے یہ ویسٹ سے آئے ہیں. انہوں نے ہمیں بہت اس حوالے سے فائدہ دیا. ایسے جسے ہم تدوین کہتے ہیں اسے وہاں پر ٹیکسچوئل کرٹیسزم کہتے ہیں. ٹیکسچوئل کرٹیسزم اس کا ترجمہ انہوں نے متنی تنقید کر کے، ٹیکسچوئل کرٹیسزم کے جو اصول ہیں وہ ہمیں بہت سارے وہاں سے ملے، اور اس کی بہت اہمیت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوال کیا ہے میں جس چیز پہ ایڈیٹنگ کرنے جا رہا ہوں. یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہماری ایڈیٹنگ کی پوری جو تاریخ ہے. سوال بہت بڑے تھے ہمارے محققین کے پاس. پہلے قاضی عبدالودود صاحب نے جو سوال اٹھائے، مالک رام صاحب نے غالب کی ٹیکسٹ کو اگر مرتب کیا، یا عبدالحق صاحب، خاص مولوی عبدالحق صاحب، انہوں نے ایسے ایسے ٹیکسٹ نکالے سبرس سے لے کے، اور اتنے ٹیکسٹ ہیں جو جدید اصولوں والے ان پہ کچھ اعتراضات بھی کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ لیکن نہیں تھا، لیکن اہمیت ہے جو ان کی کوشچن تھے وہ سمجھتے تھے. بالکل. حالانکہ ان کے پاس اتنا مواد تھا، ان کے پاس انجمن ترقی اردو بھرا پڑا تھا، لیکن وہ اس سوال کو سمجھتے تھے کہ یہ جو سبرس کا یہ فلاں دور کی ہے، اور یہ سامنے آنے سے وہ پورا جو زمانہ ہے وہ ایک نئے انداز سے سمجھا جا سکتا ہے. ایسی ہے جمیل جالبی صاحب نے جب انہوں نے ان کے نام کیا اس کو، اور کمال ان کا خواب تھا، اور میں کمال انہوں نے اس کی ایڈیٹنگ کی، اس کی پڑھت کی. اور اچھا، 3 عمومی طور پر ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ہمارے سامنے سوال ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ مخطوطہ فارم میں ہے، یعنی وہ شائع نہیں ہو سکی اور اسے شائع ہونا چاہیے. اب اس کے اندر پہلا سوال ہی یہ ہے کہ وہ مخطوطہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 1800 یا بہت پرانا ہے اس دور کا کوئی بھی وہ چیز ہے، وہ ہمارے کم از کم اور کچھ نہیں تو کم از کم زبان کی شیڈز سامنے آئیں گے کہ اس زبان کیسی لکھی جا رہی تھی. املا کے جو مسائل ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو بنیادی سوال ہی یہ بن گیا کہ یہ چونکہ شائع ہی نہیں ہو سکی تو لہٰذا اس کو شائع کروایا جائے. اب دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز میں لے کے آ رہا ہوں، شائع کرنے جا رہا ہوں، اس کی پڑھت نہیں ہو پا رہی.
یا اس کی پڑھت کے اندر پرابلم آئے تھے، ریڈنگ کے اندر بہت سارے مسائل آ گئے تھے، یا یہ شائع ہوئی ہے اور اس اتنے غلط شائع ہوئی ہے کہ اس کی پڑھت جو ہے وہ اس کی بنیادی تھیم جو ہے مصنف کی منشا جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر پرابلم آ رہے ہیں. سوال پھر یہی ہے کہ کویشچن بہت اہم ہے، ٹیکسٹ بہت اہم ہے، ٹیکسٹ کی اہمیت یہاں پر موجود رہے گی. بہت اچھی بات. ایسی چیز جو غلط بھی چھپی ہوئی ہے لیکن انتہائی ناکارہ ہے، ہزاروں کتابیں چھپتی، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ درجنوں کتابیں جو ایک موضوع پہ ہمیں ہر مہینے آ رہی ہیں، اس وقت بھی چھپتی نہیں تو کم از کم لکھی جاتی تھی، چھپتی بھی تھیں، ظاہر ہے کافی ہزاروں نہ صحیح سینکڑوں تو ہیں، سینکڑوں کتابیں، اور دائیں بائیں سے ہاتھ سے بھی لکھی جاتی تھی، پوری انڈسٹری ہوتی تھی، لوگ لکھتے تھے، کام کر، فکر تو خیال تو ہر وقت موجود رہا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ ہمارے کس کویشچن کو، کس سوال کو، یعنی کس کام کی تحقیقی سوال کو وہ ایڈریس کر رہی ہے. اچھا، تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ پرنٹڈ بھی ہے، وہ مخطوطہ بھی نہیں ہے، اس کی پڑھت بھی آسان ہے، لیکن ریئر ہے، پرانی ہے. مثلا وہ 1890 کی ہے کتاب، ٹھیک ہے، ایک دفعہ چھپی، وہ غائب ہو گئی. اس وقت کے لوگوں نے اس کو اہم سمجھا، ہم بھی سمجھا، بعد کے لوگوں کے لیے وہ غائب ہوگی. یا میرا ایک کویشچن ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ میں نے وہ کتاب دوبارہ ری پرنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلے سپوز کر لیتے ہیں کیا نام ہے، محمد حسین آزاد کی کوئی کتاب ہے ایسی، بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں. ان کے ساتھ اگلے دن میرے سامنے ایک کتاب آئی ہے جس کا عنوان ہے بازاری زبان. بازاری زبان پر 100 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، سلینگ پر، اس کا مطلب جی. اب دیکھیں ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ سلینگ کہاں ہے اور کس طرح ہے، پوری چیز ہم، اور اس وقت چھپی ہوئی کتاب ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. مصلحات ٹھگی جو ہے رشید خان صاحب نے مرتب کی، اس میں کوئی ایسی نہیں انہوں نے، لیکن انہوں نے جو ایڈیٹنگ کے اصول ہوتے ہیں ان کے مطابق کی. لیکن سوال بہت اہم تھا کہ وہ جو ٹھگوں کی زبان تھی، وہ ٹرمنالوجی تھی، وہ کیا تھی، اور اس وقت وہ کیا کام کرتے تھے اور کس طرح کی زبان بناتے تھے. اب میرے خیال میں پورا رجسٹرڈ لینگویج کا وہ، جی میرے خیال میں ہم تینوں جو پوائنٹس جو ہیں اس میں ہم میرے خیال میں سوال کی اہمیت کو غائب نہیں کر سکتے کہ سوال کیا ہے. اب ایسی درجنوں کتابیں جو 1890 میں چھپیں، جو 1910 میں چھپیں، 1940 میں چھپیں، 30 میں چھپیں، اور وہ کوئی اہم بھی نہیں ہے، ان کو ری پرنٹ کروایا جا سکتا ہے، مطلب جیسی ہیں ویسے چھپوا دیں، ان کے اندر مقدمہ لکھا جا سکتا ہے، کوئی یہ وہ کوئی تھوڑا بہت کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن اسے ایڈیٹنگ سمجھنا، لیکن ایڈیٹنگ نہیں ہے، یہ ایڈیٹنگ نہیں ہے. ایڈیٹنگ کے جو اصول ہیں، تدوین کے جو اصول ہیں، ان کے اوپر یہ پورا نہیں اترتی. اس کے میرے خیال میں یہ 3، اس میں آپ توسیع کر سکتے ہیں ہمارے سننے والے بھی کہ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ 3 اصول بہت بنیادی ہیں کہ وہ مخطوطہ فارم میں ہو، اہم بھی ہو. نمبر 2، وہ اس کی پڑھت مشکل ہے، غلط چھپی ہے، بہت اہم بھی ہو. اہم جو ہے کویشچن بہت اہم ہے کہ وہ ہمارے کسی تحقیقی کویشچن کو ایڈریس کر رہی ہو، اور وہ جو ہے چھپی ہوئی ہے تو لیکن غائب ہو گئی ہے، ریئر بکس میں آ گئی ہے، تو اس کو چھپنا نئے امکانات کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ اس کو لے کے آنا سامنے، نئی فارم میں لے کے آنا، املا کے دیگر مسائل حل کر کے، تو یہ 3 اگر سوالات نہیں ہیں، ورنہ پھر وہ ری پرنٹنگ کے زمرے میں آئے گی.